اس واقعے معراج پر جو اصل مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، سوال نشان لگا ہوا ہے، وہ یہ کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں صرف آپ سے ہی مخاطب نہیں ہوں بلکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غیر قرآنی عقیدت ہے، کسی بھی مسلمان کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غیر مطلوب عقیدت ہے اسے ایک طرف رکھ دیں۔ جب تک غیر قرآنی عقیدت، غیر مطلوب عقیدت دلوں سے نکال کر نہیں رکھی جائے گی، یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ سورہ نجم میں ہم چلتے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے دو رویتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو رویتوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے افق اعلیٰ پر، اور دوسری رویت ہے سدرۃ المنتہا پر۔ ہم سورہ نجم کا ایماندارانہ مطالعہ کرتے ہیں، منصفانہ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کے ایک آزاد قاری کی حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں، ایک بندے مومن، بندے رحمان کی حیثیت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ یقین جانیے، آپ کو معلوم چلے گا مطالعے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ پر جسے دیکھا وہ جبریل امین ہے، سدرۃ المنتہا پر جسے دیکھا وہ جبریل امین ہے۔ اس سورت میں کانٹیکسٹ ہے کیا؟ یہ مکی سورت ہے، مکہ کے دور اول میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو ان لوگوں نے کہا جناب یہ کہانت ہے، یعنی جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کاہن ہیں، وہ شیاطین جنات سے خبریں لے کر عالم بالا کی ہمیں دے دیتے ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم بالا کی جو خبریں ہمیں دے رہے ہیں اس کے پیچھے شیاطین ہیں، اس کے پیچھے جنات ہیں، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی فرشتہ آ کے ان سے نہیں ملتا، کوئی خدا ان سے کلام نہیں کرتا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو کہانت کہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم، اور جب ستارہ ڈوب جاتا ہے تو صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ صبح کی روشنی ہے، یہ دن کا اجالا ہے۔ جس طرح کوئی صبح کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا، دن کے اجالے کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس فرشتے نے ملاقات کی اس فرشتے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا، منحبتا من السماء، جبریل امین اپنی اصل صورت میں 600 پر پھیلائے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ یہ واقعہ معراج کا نہیں ہے، اللہ کے رسول زمین پر کھڑے تھے، انہوں نے زمین پر کھڑے ہو کر جبریل امین کو 2 مرتبہ دیکھا، اصلی صورت میں اترتے ہوئے، پر ان کے پھیلے ہوئے شرق سے لے کر غرب تک سارا افق ان کے پروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پہلی رویت تھی افق اعلیٰ پر، دوسری تھی سدرۃ المنتہا پر۔ اور آپ روایات کا مطالعہ کریں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اٹھائیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اٹھائیں، سیدنا ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اٹھائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افق اعلیٰ پر، سدرۃ المنتہا پر جسے دیکھا وہ خدا نہیں ہے، وہ جبریل امین ہے۔ میں یہاں سے ایک روایت پیش کر دوں، مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، باب سدرۃ المنتہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کے سامنے ان کے شاگرد مسروق بیٹھے ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ جو شخص یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے۔ مسروق کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ میں نے کہا اے مائی جلدی نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا سورہ نجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ تو اس موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اِنَّهُ جبریل، نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر جسے دیکھا تھا، افق اعلیٰ پر جسے دیکھا تھا، وہ جبریل امین تھے، منحبتا من السماء، وہ آسمان سے اتر رہے تھے۔ تو دوستو بس وہ جو رسولوں کے ساتھ ایک غیر الہامی عقیدت ہو جاتی ہے نبی کے ماننے والوں کو، وہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کا جو مطالعہ کرنا چاہیے وہ مومنانہ مطالعہ ہونا چاہیے، وہ مسلمانہ مطالعہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی نبی کی عقیدت میں غیر قرآنی عقیدت کو دخل دے دیا جائے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے 3 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں کلام نہیں کرتا۔ ایک صورت کیا ہے؟ وحی، دوسری صورت کیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے، اور تیسری صورت کیا ہے؟ اپنا فرشتہ بھیج کر، اپنا نمائندہ بھیج کر۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔